بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حماد ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی رنگ دیکھے، کچھ خوابوں جیسے اور کچھ ایسے کہ نیند بھی روٹ جائے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا گھر چھوٹا تھا لیکن محبت بہت بڑی تھی۔ ابا صبح سویرے دفتر نکل جاتے اور اماں سارا دن میرے لیے محنت کرتی رہتی۔ ان کی ایک ہی خواہش تھی، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے، عزت کمائے، دنیا میں نام ہو اس کا۔ میں بھی کچھ ایسا ہی چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ میں اپنے والدین کی آنکھوں میں وہ خواب دیکھ لیتا تھا جنہوں نے خود کبھی دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے پڑھائی کو اپنی ضد بنا لیا، چھوٹے سے اسکول سے شروع کیا، کالج پہنچا تو ہر دن میرے لیے ایک نئی جدوجہد بن جاتا۔ جب میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تو مجھے لگا اب زندگی بدلنے والی ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، حماد کچھ بھی ہو تو ہار نہیں مانے گا۔ لیکن وقت ہر روز ایک نیا تھپڑ مارتا، پڑھائی کا دباؤ، مہنگائی، فیسوں کی فکر، کبھی کبھی تو لگتا سب چھوڑ دوں۔ اب اکثر شام کو تھکے ہارے آتے اور کہتے، بیٹا پڑھ لے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس تیرا علم ہی ہمارا سہارا ہے۔ میں چپ رہتا لیکن اندر سے ٹوٹنے لگتا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ اب زندگی صرف کتابوں میں نہیں، ہر قدم پر ایک نئی جنگ ہے۔ کئی بار رات کو میں چپکے سے روتا، اماں کو خبر بھی نہ ہوتی۔ میری کلاس میں اکثر لڑکے مہنگی موبائل، برانڈڈ کپڑے اور کاروں میں آتے تھے۔ وہ سب کچھ میرے پاس نہیں تھا، لیکن میری کتابوں میں چھپے خوابوں کا کوئی مول بھی تو نہیں تھا۔ میں اپنی فیس کے لیے کبھی دوستوں سے نوٹس بیچتا، کبھی کوچنگ دیتا، پیسے جوڑ کر چھوٹے چھوٹے خواب پورے کرتا، لیکن پھر بھی کچھ کمی سی لگتی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک نیا موضوع چل پڑا۔ کسی نے کہا، رمشا تو بہت امیر ہے، اس کے ابو کا بڑا بزنس ہے۔ میں نے سنا، چپ رہا، لیکن اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ رمشا، وہی لڑکی جو ہمیشہ خاموش رہتی، صاف ستھری اور پروقار، وہ کسی بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ میرا دل جیسے چونک اٹھا۔ پہلی بار میرے دل میں لالچ نے جنم لیا۔ میں نے خود سے جھوٹ بولا، کیا پتا قسمت کا دروازہ یہی ہو، اور میں اس دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ رمشا سے دوستی بڑھائی۔ رمشا سے میری دوستی کا آغاز بہت عام سا تھا، جیسے بس ایک ہم جماعت دوسرے سے ملتا ہے۔ وہ ہمیشہ پرسکون رہتی، کلاس میں زیادہ کسی سے بات نہ کرتی، لیکن جب بولتی تو ہر لفظ سنجیدہ ہوتا۔ میں نے بس ایک نظر اس کے پرس اور گاڑی پر ڈالی تھی، اور میرے دل میں خیال پنپ چکا تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو میں برسوں سے چاہتا تھا۔ وہ زندگی جی رہی تھی جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ میں نے پہلے پہل چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ کبھی اس کی کوئی فائل اٹھا کر دے دی، کبھی لائبریری میں اس سے نوٹس کے بہانے بات چھڑ دی۔ رمشا تھوڑی حیران ضرور ہوتی، لیکن شاید اسے اچھا بھی لگتا تھا کہ کوئی اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی کی کینٹین میں نے کہا، رمشا تم اکثر اکیلی رہتی ہو، کوئی خاص وجہ؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، بس زیادہ لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتی۔ یہ سن کر میں نے ذرا مسکرا کر کہا، تو پھر مجھے موقع دو، شاید میں تمہارا بھروسہ جیت سکوں۔ رمشا نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر پہلی بار کھل کر مسکرائی۔ وہ لمحہ شاید وہ تھا جہاں اس نے مجھے اپنے دل کے قریب آنے دیا۔ میں جانتا تھا یہ سب ایک کھیل ہے، لیکن کھیل جیتنے کے لیے مجھے اپنی چالیں چالاکی سے چلنی تھی۔ جلدی ہم اکثر ایک ساتھ دکھائی دینے لگے، کینٹین میں چائے، لائبریری میں گروپ اسٹڈی، اور کبھی کبھار کلاس کے بعد لمبی چہل قدمی۔ اس دوران رمشا نے خود ہی بتایا، میرے ابو کا کپڑے کا بہت بڑا بزنس ہے، زیادہ وقت دبئی میں گزارتے ہیں، میں یہاں ان کی واحد وارث ہوں۔ میں نے سادگی سے سر ہلایا، جیسے مجھے دلچسپی ہی نہ ہو، لیکن اندر سے میں مطمئن تھا کہ میں صحیح سمت میں بڑھ رہا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور رمشا نے مجھ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر مہنگی گاڑی سے اترتے دیکھا۔ ڈرائیور دروازہ کھول رہا تھا اور وہ سفید شال میں لپٹی آرام سے اتری۔ میرے پاس سے گزری تو بولی، چلو آج باہر کھانا کھاتے ہیں، تمہاری پسند کی جگہ۔ میں نے حیرت ظاہر کرنے کی ایکٹنگ کی، اتنا خرچ کیوں؟ خرچ تو تب ہوتا ہے جب دل نہ چاہ رہا ہو، اس نے بے فکری سے کہا۔ ریسٹورنٹ کے اس گوشے میں بیٹھے جہاں امیر لوگ بیٹھتے ہیں۔ میں نے سوچا، حماد تم بہت قریب آ چکے ہو، بس ایک قدم اور۔ اس دوران میں نے اپنی پرسنالٹی کو ویسے ہی بنا لیا جیسا وہ چاہتی تھی، سمجھدار، سلجھا ہوا، اور سب سے بڑھ کر وفادار، اور وہ واقعی میری باتوں میں آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، حماد
اگر میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں تو تم مجھ سے دور تو نہیں ہوگے؟ میں نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کبھی نہیں رمشا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے مقصد کے قریب ہونے کی خوشی محسوس کی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، رمشا، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا، لیکن اگلا مرحلہ وہ تھا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ رمشا نے خود اپنے والد سے میرے رشتے کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا، ابو بہت سخت ہیں، لیکن میں ان کے سامنے جھکنے والوں میں سے نہیں۔ اس نے ہر حد پار کر دی میرے لیے۔ کئی دن گھر میں جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ اس کے والد نے کہا، ایک معمولی خاندان کا لڑکا، تم ہوش میں تو ہو؟ رمشا نے جواب دیا، اگر وہ معمولی ہے تو میں بھی عام ہوں، مجھے حماد سے شادی کرنی ہے۔ بالآخر دباؤ اور بیٹی کی ضد کے سامنے اس کا باپ جھک گیا۔ شادی سادگی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہوئی وہ بالکل سادہ نہ تھی۔ شادی کے بعد زندگی ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ بڑے بنگلے میں داخل ہوتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی کچھ بن گیا ہوں۔ ہر طرف نوکر، گاڑیاں، مہنگے سوٹ اور ایک ایسا وقار جو کبھی میرے خوابوں میں نہیں تھا۔ رمشا ہر وقت میرے ساتھ کھڑی ہوتی، ہر کام میں میری رائے لی جاتی، ہر فیصلے میں میری موجودگی ضروری سمجھی جاتی۔ شروع کے دن بہت خوشگوار گزرے۔ مجھے بزنس کی میٹنگ میں لے جایا گیا، فیکٹریوں کے دورے ہوئے، مختلف کلائنٹ سے تعارف ہوا۔ رمشا کے والد کبھی سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھتے، کبھی خاموشی سے سر ہلا دیتے۔ میں ان کی نظروں میں وہ مقام حاصل کرنا چاہتا تھا جو وہ رمشا کے لیے رکھتے تھے، لیکن شاید وہ جانتے تھے میں وہ نہیں جو دکھتا ہوں۔ ایک شام اچانک رمشا کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک تھا۔ اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکے۔ سب کچھ جیسے پلک جھپکتے بدل گیا۔ بنگلے میں خاموشی چھا گئی۔ رمشا کا چہرہ زرد ہو گیا اور میں الجھ گیا۔ مجھے دکھ ہوا، ہاں، لیکن اس دکھ کے ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی آیا۔ اب یہ سب کچھ میرا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وکیل نے مجھے بتایا کہ رمشا کے والد نے اپنی زندگی کی ساری جائیداد، فیکٹریاں، بینک اکاؤنٹس اور بزنس کا مکمل کنٹرول میرے نام کر دیا ہے۔ رمشا واحد وارث تھی اور اس نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ اب آپ ہی سب کچھ سنبھالیں گے سر، وکیل نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی تھا جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا۔ اب میں وہ حماد نہیں رہا تھا جو فیس کے لیے نوٹس بیچتا تھا۔ اب میں ایک مکمل بزنس مین تھا، وہ بھی کامیاب، امیر اور بااثر۔ میں نے رمشا کا شکریہ ادا کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ صرف اتنا بولی، مجھے خوشی ہے کہ ابو نے تمہیں قابل سمجھا، اب تم ہی میرے سب کچھ ہو۔ رمشا نے میرا ساتھ دیا، لیکن میں اب آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا۔ میں روز فیکٹری جاتا، پھر واپسی پر دیر رات آتا، کبھی بزنس پارٹنر کے ساتھ میٹنگز، کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر۔ رمشا سوال نہ کرتی، شاید اس لیے کہ وہ مجھے مکمل بھروسہ دے چکی تھی۔ میرے ماں باپ شہر کے مشہور ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ میں ان سے اکثر ملنے جاتا، لیکن ان کی شاید عمر پوری ہو گئی تھی۔ پہلے اماں اور پھر ابا دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر ان کے دل اور آنکھوں میں ایک تسلی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی میں وہ سب حاصل کر چکا ہے جس کے خواب اماں ابا نے دیکھے تھے۔ ان کے جانے کے بعد زندگی کچھ دن اداس رہی، مگر آہستہ آہستہ اپنے ڈگر پر واپس لوٹ ہی آئی۔ ایک رات میں ایک مشہور بزنس مین کی پارٹی میں گیا۔ وہاں ماحول بالکل مختلف تھا۔ موسیقی، مشروبات اور خوبصورت چہروں سے سجا ہر گوشہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک آدمی میرے قریب آیا، بولا، حماد صاحب، اب آپ ہمارے کلب کے ممبر ہیں، کچھ خاص پیش کرنے ہیں آپ کے لیے۔ میں نے نظریں پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا ہے؟ بس آئیے، خود دیکھ لیجئے۔ وہ مجھے ایک پوشیدہ کمرے میں لے گیا جہاں موسیقی مدھم تھی لیکن چہرے روشن۔ وہاں ایک میز پر چند لڑکیاں بیٹھی تھیں، ہنس رہی تھیں، مشروبات کے جام گردش میں تھے۔ میرے لیے خاص سیٹ رکھی گئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ پہلی بار میرے ہاتھ میں وہ جام آیا جسے میں نے ہمیشہ دوسروں کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ایک لڑکی میرے قریب آ کر بولی، حماد صاحب، آپ ہمارے نئے مہمان ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، شاید اب میں مستقل مہمان بن جاؤں۔ وہ ہنسی اور وہ رات میرے لیے ایک نیا در کھول گئی۔ اگلے دن فیکٹری میں لیٹ پہنچا اور رمشا نے پوچھا، رات کہاں تھی؟ فون کیوں بند تھا؟ میں نے موبائل اٹھا کر دکھایا۔ بیٹری ختم ہو گئی تھی، پارٹنر کے ساتھ دیر تک میٹنگ تھی۔ اس نے یقین کر لیا، وہ ہمیشہ یقین کر لیتی تھی۔ کچھ دن بعد نغمہ بی بی کا تعارف ہوا۔
وہ ایک بااثر عورت تھی، بزنس کمیونٹی میں مشہور، لیکن اس کی محفلیں اندرونی حلقوں میں زیادہ مشہور تھیں۔ ایک پارٹی میں اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، حماد، تم جیسے نوجوانوں کو کچھ خاص دکھانے کا دل ہے۔ نغمہ بی بی نے میرے لیے وہ دروازہ کھولا جس کے پیچھے وہ سب کچھ تھا جو کبھی میں صرف فلموں یا کہانیوں میں سنتا تھا۔ پہلی بار جب میں اس کے ساتھ اس کی محفل میں گیا تو حیرت سے زیادہ تجسس تھا۔ وہ جگہ ایک عام عمارت کے پچھلے حصے میں واقع تھی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ماحول بدل جاتا۔ ہلکی روشنی، مدھم موسیقی اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو۔ حماد بیٹا، یہاں ہر چیز خاص ہے، بس چننے کی دیر ہے، نغمہ نے مسکرا کر کہا۔ میں خاموشی سے کمرے کے اندر دیکھتا رہا۔ سامنے صوفوں پر مختلف لڑکیاں بیٹھی تھیں، ہر ایک الگ انداز، الگ لباس، الگ بات چیت۔ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ میں نظریں چرا گیا، لیکن نغمہ نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، آج تم نئے ہو، کل یہ سب تمہارے منتظر ہوں گے۔ پہلی رات ایک گمراہ کن تجسس نے مجھے تھام لیا۔ دولت کی وجہ سے میں خاص مہمان تھا، میرے لیے ہر حد عبور کی جا سکتی تھی۔ نغمہ بی بی نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا، زینی، حماد صاحب کو کمپنی دو۔ زینی ہنستی ہوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چمکتی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ بولی، حماد صاحب پہلی بار آئے ہیں؟ ہاں، اور تم بھی خاص لگ رہی ہو، میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس کر بولی، یہاں سب خاص ہوتے ہیں، بس کچھ زیادہ کچھ کم۔ اس رات کے بعد میری واپسی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اگلے دن اور پھر اگلا، میں ہر رات وہیں ہوتا۔ ہر بار نیا چہرہ، نئی بات، نئی فضا۔ میں نے بس ایک اصول بنایا، دل نہیں لگانا، صرف وقت گزارنا۔ رمشا کو کچھ خبر نہ تھی، وہ اب بھی وہی پرانی رمشا تھی۔ ہر صبح میرے لیے ناشتہ تیار، ہر رات میرے انتظار میں آنکھیں بچھائے۔ میں روز نیا بہانہ بناتا۔ کلائنٹس کے ساتھ تھا، بزنس ٹرپ تھا، دیر ہو گئی۔ اکثر وہ کہتی، حماد تم اب بہت بدل گئے ہو، پہلے تم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مجھ سے شیئر کرتے تھے، اب تم مجھ سے دور ہو گئے ہو۔ زندگی بدل گئی ہے رمشا، سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں جانتا تھا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن اس وقت میرے لیے کوئی چیز غلط یا صحیح نہیں رہی تھی، بس میری خواہشات تھی اور ان کی تکمیل۔ نغمہ بی بی اب میرے معمولات کا حصہ بن چکی تھی۔ اکثر وہ خود مجھے کال کرتی، حماد آج ایک خاص مہمان آ رہا ہے، تم ضرور آنا۔ ایک بار اس نے مجھے ایک پرسٹار پارٹی میں بلایا جہاں صرف مخصوص لوگ آ سکتے تھے، ایک بنگلے میں، شہر کے مضافات میں، جہاں پہنچتے ہی فون بند کرنا ہوتا تھا اور چہرے پر نقاب پہننا لازمی۔ وہاں داخل ہوتے ایک نئی دنیا میرا استقبال کرتی۔ کمرے نیم تاریخ، دیواروں پر عجیب تصویریں اور ماحول میں ایک پراسرار خاموشی۔ نغمہ میرے کان میں بولی، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہو بغیر کسی سوال کی۔ میں نے وہاں کئی ایسے چہرے دیکھے جو عام زندگی میں باوقار اور معزز مانے جاتے تھے، لیکن یہاں سب برابر تھے، سب بے نقاب۔ میں اب خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں خود حیران ہوتا، کیا میں وہی حماد ہوں جس نے ماں باپ کی امیدوں کے لیے لڑائیاں لڑی تھیں؟ لیکن پھر میں خود کو یاد دلاتا، یہ سب میں نے خود کے لیے حاصل کیا ہے، یہ سب میرا حق ہے۔ ایک دن جب میں فیکٹری کے آفس میں بیٹھا تھا تو اکاؤنٹنٹ آیا اور بولا، سر پچھلے 3 مہینے میں آپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے 4 کروڑ نکل چکے ہیں، سب کیش ودرال ہیں۔ میں نے فائل لی، دستخط کیے اور کہا، مزید ضرورت ہو تو بتانا، فکر مت کرو۔ اب میں صرف خرچ کر رہا تھا، وقت، پیسہ، خود کو۔ میری راتیں نغمہ کے اڈوں پر گزرتی اور دن بزنس کے میٹنگز میں۔ کوئی مجھے کچھ نہ کہتا کیونکہ میں مالک تھا اور مالک سے سوال نہیں کیے جاتے۔ اس رات نغمہ بی بی نے خود کال کی تھی، حماد آج کچھ خاص ہے تمہارے لیے، نئی چیز ہے جیسے تم نے مانگا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کچھ پوچھے نکل پڑا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا، ایک فون کال، ایک وعدہ، ایک چہرہ اور ایک رات۔ نغمہ بی بی نے وقت اور جگہ کا پیغام بھیج دیا۔ جگہ شہر کے باہر ایک ویران سا چوراہا تھا جہاں سے اکثر وہ لڑکیاں گاڑی میں بٹھائی جاتی تھیں جنہیں کسی کے لیے تحفہ سمجھا جاتا۔ میں پہنچا تو سڑک سنسان تھی، گاڑی کے ہیڈ لائٹس دھند کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مقام پر روشنی میں ایک دھندلی سی شبی نظر آئی۔ میں نے بریک مارے، گاڑی رکی تو دیکھا وہ ایک دبلی پتلی چھوٹے قد کی لڑکی تھی، صاف ستھرا لیکن بہت سادہ لباس، سروں پر سفید اسٹالر اور نظریں جھکی ہوئیں۔ میں نے دروازہ کھولا، بیٹھو۔ وہ آہستگی سے آئی اور میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں خاموشی تھی،
میں نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل 14 سال ہوگی۔ چہرہ معصوم، اتنا خاموش جیسے زبان اس سے روٹ گئی ہو۔ ہاتھ اس کی گود میں جڑے ہوئے تھے جیسے خود سے لپٹے ہوں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب میرے اندر کچھ ہلکا سا ٹوٹا۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی مجھے وہ سکون نہ دے سکی جس کی میں عادی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی نظریں سڑک پر رکھیں اور آہستہ آہستہ گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ گاڑی سڑک پر خاموشی سے چل رہی تھی، لیکن اندر جیسے ایک جنگ چھڑی تھی۔ وہ لڑکی پاس بیٹھی تھی، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اسٹالر سے اس کا چہرہ مکمل نہیں چھپا تھا، لیکن جتنا نظر آ رہا تھا وہی کافی تھا میرے اندر کچھ بدلنے کے لیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آئینہ میرے سامنے رکھ دیا گیا ہو، جس میں میں اپنی نہیں کسی اور کی بربادی دیکھ رہا تھا، اور میں ہی اس کا حصہ تھا۔ میں نے گاڑی ایک سنسان سی جگہ پر روک دی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کانپ رہی تھی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے گردن ہلائی، پھر کچھ لمحوں بعد بولی، صاحب جی، میں بس جلدی سے کام مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کا حال بہت برا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے چہرے پر ایسا کچھ نہیں لکھا جو میں نے ان لڑکیوں میں دیکھا ہے جو خود چل کر ان جگہوں پر جاتی ہیں۔ تم الگ ہو۔ اس نے میری بات پر سر جھکا لیا، پھر اچانک جیسے بند ٹوٹ گیا ہو وہ بولنے لگی، ابا میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسے تھے۔ اماں نے ہی پالا، کام کر کے، دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر۔ ہم دونوں کا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، لیکن اماں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ میں خاموش سنتا رہا۔ وہ بولتی گئی، پچھلے مہینے اماں کی طبیعت بگڑ گئی، بخار، کھانسی اور پھر سانس لینے میں تکلیف۔ ڈاکٹر نے کہا دوا مہنگی ہے۔ ہم نے جمع پونجی ختم کر دی، رشتہ داروں سے مانگا، سب نے انکار کیا۔ آخر چچا کے پاس گئی اماں کی دوا کے لیے۔ چچا نے کہا، میں نے پوچھا، دل بوجھل ہونے لگا۔ انہوں نے کہا، اگر پیسے چاہیے تو ایک کام کرنا ہوگا۔ مجھے ایک عورت کے پاس لے گئے۔ وہ عورت نغمہ بی بی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں ایک جگہ جانا ہوگا، وہاں جو شخص ملے گا اس کے ساتھ چلی جانا، جتنا وہ دے لے لینا، پھر واپس چلی جانا۔ تم نے کچھ نہیں کہا؟ میں نے کچھ سوچنے کی مہلت بھی نہیں لی۔ اماں کی سانسیں کمزور پڑ رہی، میری آنکھوں کے سامنے وہ تڑپ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دماغ میں جیسے شور تھا۔ ہر وہ رات، ہر وہ لمحہ جب میں نغمہ بی بی کے اڈے پر جاتا تھا، سب ایک ساتھ یاد آ گیا۔ لیکن آج پہلی بار ان راتوں کا مطلب بدل رہا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے چچا نے تمہیں بیچا ہے؟ میں نے سختی سے کہا۔ وہ آہستہ سے بولی، ہاں پتہ ہے۔ انہوں نے نغمہ بی بی سے پیسے لیے ہوں گے، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اپنی اماں کی زندگی چاہیے۔ میں نے جیب سے 40,000 روپے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ پیسے لو اور واپس جاؤ، اپنی اماں کا علاج کرواؤ۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، اور تم بھی کبھی دوبارہ ایسی جگہ جانے کا سوچنا بھی مت۔ تم ابھی بچی ہو، تمہارے خواب ختم نہیں ہوئے، بس تمہیں لڑنا پڑے گا۔ وہ رو پڑی، اس بار زور سے۔ میں نے اس کے آنسو صاف نہیں کیے، نہ تسلی دی، بس دروازہ کھولا اور کہا، چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ آہستہ سے اتری اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے پر خاموشی رہی۔ جب اس کا محلہ آیا تو میں نے گاڑی روکی۔ یہیں رہتی ہو؟ جی، اس گلی کے آخر میں۔ جاؤ اور وعدہ کرو، کبھی بھی دوبارہ یہ فیصلہ نہیں کرو گی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان سر ہلایا۔ وعدہ؟ وہ اتر کر چلنے لگی۔ میں نے بیک ویو مرر سے دیکھا، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی صرف مدد کے لیے آیا تھا، بغیر کچھ لیے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ سے آگے بڑھا دی۔ اس رات میں گھر دیر سے نہیں پہنچا۔ رمشا جاگ رہی تھی۔ دروازہ کھولا، کہا، آج جلدی آ گئے؟ میں نے بس سر ہلایا۔ ہاں، بس تھک گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ شاید اسے محسوس ہوا ہو کہ کچھ بدل گیا ہے۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور کئی گھنٹے چھت پر دیکھتا رہا۔ نہ نغمہ بی بی کا فون آیا، نہ میں نے کسی سے رابطہ کیا۔ بس ایک چہرہ بار بار سامنے آتا رہا، وہ سادہ سا خوفزدہ چہرہ، وہ سچ جو مجھے توڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک لمحہ، ایک واقعہ انسان کو اندر سے بدل سکتا ہے، لیکن میں خود کو وہی شخص محسوس نہیں کر رہا تھا جو کچھ دن پہلے تک عیاشی کو کامیابی سمجھتا تھا۔ اگلی صبح جب میں دفتر پہنچا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔
کانفرنس روم میں میٹنگ چل رہی تھی، مگر میری نظریں سامنے سلائڈ پر نہیں، کھڑکی سے باہر کہیں ٹھہری ہوئی تھی۔ کوئی بات کر رہا تھا، کوئی حساب سمجھا رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں صرف وہ چہرہ گھوم رہا تھا، وہ چھوٹی سی لڑکی، وہ سادہ لباس، وہ لرزتی آواز۔ حماد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مینیجر نے سوال کیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ لوگ آگے بڑھائیں۔ میں پہلی بار کسی میٹنگ میں خاموش رہا تھا۔ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا تھا۔ شام کو گھر واپس آیا تو رمشا کچن میں تھی۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا۔ وہ آٹے میں ہاتھ بھرے کچھ گنگنا رہی تھی، جیسے اسے کسی جواب کی ضرورت نہیں۔ آج تم بہت پرسکون لگ رہی ہو، میں نے کہا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے تم آج کچھ بدلے ہو۔ شاید ہوں، میں نے جواب دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہفتوں بعد وہ کچھ بولی نہیں، بس حیرت سے مجھے دیکھتی رہی۔ اگلے دن جب نغمہ بی بی نے کال کی تو میں نے فون سائلنٹ پر ڈال دیا۔ 3 بار فون آیا لیکن میں نے نہیں اٹھایا۔ رات کو گاڑی نکالی تو نغمہ کے اڈے کی طرف رخ کرتے کرتے رک گیا، یو ٹرن لیا اور گھر واپس آ گیا۔ یہ چھوٹا سا فیصلہ میرے لیے نیا تھا، لیکن اسی میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ آپ آج پھر جلدی آ گئے؟ رمشا نے حیرانی سے پوچھا۔ بس کہیں دل نہیں تھا، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ بات ختم کر کے چلی گئی، مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں سوال ابھرا ہے۔ میں دنوں میں کم بولنے لگا، راتوں میں کم جاگنے لگا اور آہستہ آہستہ نغمہ کے اڈے سے دوری اختیار کرنے لگا۔ ایک بار وہ خود میرے دفتر آئی، کہنے لگی، حماد، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ہاں، اب وہی رہنا بھی نہیں چاہتا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ تم اتنی آسانی سے نکل نہیں سکتے، جانتے ہو؟ میں چاہوں تو سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اور اب وہی کرنے کا وقت ہے۔ نغمہ کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد دھمکی تھی۔ میرے دل میں اس جگہ کے لیے کراہیت جنم لینے لگی تھی۔ اب وہاں جانے کا تصور بھی بوجھ لگتا، جیسے میں کسی گٹر میں دوبارہ قدم رکھنے کی ہمت نہ کر پا رہا ہوں۔ رمشا نے میری بدلتی حالت پر سوال نہیں کیا، لیکن اس نے میرا ہر انداز پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن بولی، حماد، کچھ ہے جو تم کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، بس تھوڑا الجھا ہوا ہوں۔ تو میں سن سکتی ہوں، جیسے تم نے پہلے سنایا تھا۔ میں چپ رہا، لیکن مجھے یہ خاموشی پہلی بار کاٹنے لگی۔ اب میں اکثر اس کے ساتھ بیٹھتا، کھانا کھاتا، پرانے البمز نکالتا یا رات کو لان میں چہل قدمی کرتا۔ وہ حیرت میں ڈوبی رہتی، کبھی کبھار پوچھتی، کیا سب ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکن اب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب چل رہا تھا، لیکن ایک اور چیز آہستہ آہستہ میرے ساتھ ہو رہی تھی، جسے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ تھکن، وہ مستقل ہو چکی تھی۔ کھانسی، کبھی بخار، کبھی جسم میں بے وجہ درد۔ پہلے سوچا موسم کی مار ہے، پھر سوچا کام کی تھکن، لیکن جب یہ مسلسل ہونے لگا تو رمشا نے کہا، چلو ڈاکٹر کے پاس، بہت کام ہے۔ پھر کبھی، حماد، صحت پہلے ہے۔ رمشا، میں ٹھیک ہوں، لیکن میں جانتا تھا میں ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن آفس میں چکر آ گیا، سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ کرسی پر گرنے سے پہلے صرف ایک آواز سنی، سر، سر، حماد سر۔ ہوش آیا تو اسپتال میں تھا۔ رمشا میرے پاس بیٹھی تھی اور ایک ڈاکٹر رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کب سے خراب ہے؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کچھ دنوں سے، معمولی سی بات ہے۔ معمولی بات ہوتی تو بے ہوش نہ ہوتے، ہم مزید ٹیسٹ کریں گے۔ رمشا نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب کچھ مت چھپانا حماد۔ میں نے نظر چرا لی۔ دل میں خوف تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اگلے دن مزید بلڈ ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم کچھ انفیکشنز چیک کر رہے ہیں، کچھ رپورٹس کل تک آ جائیں گے۔ اس رات اسپتال کے بستر پر لیٹے میں صرف چھت کو دیکھتا رہا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور میرے اندر کچھ ٹوٹنے کے قریب تھا۔ وہ سب راتیں، وہ سب غلطیاں، سب یاد آ رہے تھے۔ رمشا میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خاموش سوال تھا، جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن ایک بات واضح ہو گئی تھی، میں چاہے جتنا بھی بدل جاؤں، ماضی اپنی قیمت ضرور لیتا ہے، اور شاید وہ وقت آ چکا تھا۔ اسپتال کا کمرہ پرسکون تھا، لیکن کمرے کے اندر ایک ایسا شور تھا جو صرف مجھے سنائی دے رہا تھا۔ دیوار پر چلتی گھڑی کی سوئیاں جیسے میری زندگی گن رہی تھیں۔ ڈاکٹر اندر آیا، ہاتھ میں ایک فائل تھی، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی۔ حماد صاحب، آپ کی رپورٹ آ چکی ہے۔ اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو اکثر بری خبر سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ میں نے سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی،
لیکن جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے معمولی سے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتی ہوئی کہا، ہمیں افسوس ہے مگر آپ کو HIV پازیٹیو ہے اور یہ بیماری اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ لفظوں کا بوجھ میرے سینے پر ایسے گرا جیسے کوئی پہاڑ آ کر بیٹھ گیا ہو۔ میں نے پلکیں جھپکی جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ میری آواز خود میرے کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ ہم نے تمام ٹیسٹ کنفرم کیے ہیں۔ آپ کے جسم کا مدافعتی نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ آپ کی قوت مدافعت اتنی کم ہو چکی ہے کہ کسی بھی انفیکشن سے خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ آنکھیں چھت کی طرف اٹھیں جہاں بس ایک سفید خالی پن تھا۔ ذہن میں ایک ایک چہرہ آنے لگا، رمشا، میرے والدین، وہ معصوم بچی اور نغمہ بی بی کے وہ درجنوں چہرے جو دھندلے پڑ چکے تھے۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ بتانا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ ہفتے جی لیں، ہو سکتا ہے 1 مہینہ، لیکن بہتری کی امید کم ہے۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ ڈاکٹر چلا گیا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ سانس لیتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا بھی اپنا بوجھ دکھا رہی ہو۔ اگلی صبح رمشا کو عمرے کے لیے جانا تھا۔ میں نے اسے نہیں بتایا۔ اس نے بیگ پیک کیا، کمر پر چادر ڈالی اور میری طرف آ کر بولی، حماد، دعا کرنا اللہ مجھے اپنے قریب بلائے۔ میں دعا کروں گا، میں نے مختصر جواب دیا۔ تم اپنا خیال رکھنا۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد جیسے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر لیٹا رہا، کبھی آنکھیں بند کرتا، کبھی کھولتا، کبھی سوچتا، کبھی صرف خالی دیکھتا۔ کچھ دیر بعد اسپتال کے پردے ہٹے۔ ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں نے نظر موڑ لی۔ اب کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ وہ بلڈ پریشر چیک کرتی رہی، کچھ لکھتی رہی اور پھر خاموشی سے باہر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، لیکن میرے لیے وقت اب ایک بے معنی سی گنتی بن چکا تھا۔ کھانا کھاتا، میں آدھا چھوڑ دیتا۔ دوائیں رکھی جاتی، میں ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ ایک دن میں نے اپنا موبائل کھولا۔ نغمہ بی بی کا پرانا میسج اب بھی انریڈ پڑا تھا۔ لوٹ آؤ حماد، تمہارے لیے سب ویسا ہی ہے۔ میں نے میسج ڈیلیٹ کر دیا اور موبائل آف کر دیا۔ ایک دن شام کو میں نے الماری میں رکھی اپنی پرانی ڈائری نکالی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، میری کامیابی میرے والدین کی خوشی ہوگی۔ میں ہنس دیا، ایک تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہنسی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے کئی دن گزر چکے تھے۔ رمشا مکہ میں تھی اور میں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ہر روز ایک جیسا تھا، وہی سفید چھت، وہی دوا کی خوشبو اور وہی خاموشی جس میں اب موت کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ ڈاکٹر دن میں 2 بار آتے، رپورٹس دیکھتے، خاموش ہو کر سر ہلاتے اور چلے جاتے۔ ایک نرس باقاعدگی سے آتی تھی، صبح بھی شام بھی۔ اس کی موجودگی میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آتی، دوا دیتی، بلڈ پریشر چیک کرتی اور کبھی کبھار پانی کا گلاس تھما دیتی۔ ایک شام جب میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، مجھے کسی کے چلنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ قدموں کی چاپ جیسے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس میرے دل تک آ رہی تھی۔ آنکھیں کھولیں تو وہی نرس سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بار چہرہ واضح تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، ایک لمحہ لگا پہچاننے میں، پھر دل جیسے رک گیا۔ تم وہی ہو نا؟ میری آواز کانپ گئی۔ وہ ہولے سے مسکرائی، سر ہلایا۔ جی، میں وہی ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بدن میں سکت نہیں تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں اس حال میں یہاں نہیں دیکھا تھا، اور میں نے آپ کو اس حال میں دیکھنے کی بھی کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے؟ جس دن آپ نے مجھے پیسے دے کر بچایا تھا، اسی دن میری زندگی بدل گئی تھی۔ ایک ادارہ ہمیں وہاں سے لے گیا، پڑھایا، تربیت دی۔ میں نے نرسنگ کا کورس مکمل کیا۔ اب اسی ادارے کی مدد سے اس ہسپتال میں کام کر رہی ہوں۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی، لیکن دل جیسے سکون سے بھر گیا تھا۔ اور تم روز آتی ہو؟ ہر روز، صبح سے شام تک، اور ہر دن آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ کیوں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے میرے لیے وہ کیا جو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ ایک وقت تھا کہ میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن آپ نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو گرنے نہ دے۔ میری سانسیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اب وقت کم ہے میرے پاس۔ یہ کون کہتا ہے، ڈاکٹر یا آپ کا ضمیر؟ شاید دونوں، میں نے کہا۔ وہ بولی، مجھے یقین ہے اللہ معجزہ کرے گا۔
اگر اس نے مجھے بچایا تو وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو یقین تھا وہ میرے اندر کچھ ہلا رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہارے جیسی لڑکی، تم جیسی بیٹی اللہ کسی کو عطا کرے۔ میں تو آپ کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور اب میری دعا ہے کہ آپ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ اگلے چند دن وہ مسلسل میرے ساتھ رہی، میری دوائیاں، رپورٹس، یہاں تک کہ ڈاکٹر سے بھی میری بات وہی کرواتی۔ وہ کبھی زبردستی کھانا کھلاتی، کبھی قرآن کی آیات پڑھ کر میری سراہنے رکھتی۔ ایک دن صبح جب میں آنکھ کھول رہا تھا تو ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو پہلے دن تھی۔ رپورٹس میرے سامنے رکھی۔ حماد صاحب، آپ کی تازہ رپورٹ پہلے سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم حیران ہیں۔ جس مریض کی قوت مدافعت تقریباً ختم ہو چکی تھی، اب وہ بہتر ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نارمل پروگرس نہیں ہے، شاید کوئی معجزہ ہے۔ نرس جو ہمیشہ کی طرح چپ چاپ کھڑی تھی اب مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، یہ سب تمہاری دعا کا نتیجہ ہے۔ کرنے والا اللہ ہے، میں تو بس وسیلہ بنی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور ایک گہرا سانس لیا۔ زندگی جیسے تھوڑی تھوڑی واپس آ رہی تھی۔ جسم ہلکا محسوس ہوا، دل جیسے دھڑکنے لگا ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پہلی بار پوچھا۔ ماہین، اس نے آہستہ سے کہا۔ ماہین، اگر تم نہ ہوتی شاید میں بھی نہ ہوتا۔ اس نے ہنس کر کہا۔ آپ ہوتے، بس دعا تھوڑی دیر سے پہنچتی۔ رمشا اب بھی عمرے پر تھی، اس کے واپسی کے دن قریب تھے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آئے تو میں سچ بتاؤں گا، سب کچھ۔ لیکن آج پہلی بار لگا تھا کہ شاید میں زندہ رہ جاؤں گا۔ صرف زندہ نہیں بلکہ بدل کر، سنور کر۔ اور یہ تبدیلی کسی دوا نے نہیں، کسی دعا نے دی تھی۔ ماہین کی ایک معصوم بیٹی کی، جسے میں نے کبھی ماضی میں گناہ سے بچایا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں بستر پر نیند دراز لیٹا تھا اور باہر چہچہاتی چڑیوں کی آواز سن رہا تھا۔ کافی دنوں بعد لگا کہ یہ آواز صرف آواز نہیں بلکہ زندگی کی ایک نئی گواہی ہے۔ نرس ماہین جو ہر صبح مجھے دوا دیتی تھی، حسب معمول وقت پر آئی۔ ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر وہی سنجیدگی جس میں اب ایک نرم روشنی شامل ہو چکی تھی۔ حماد صاحب، آج ڈاکٹر خود آپ سے بات کریں گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے گردن ہلا کر اسے دیکھا۔ کیا رپورٹ آ گئی ہے؟ جی، آج صبح کی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر داخل ہوا، ہاتھ میں رپورٹ، چہرے پر حیرت اور ایک عجیب الجھن۔ حماد صاحب، آپ کی تازہ ترین رپورٹ ہمارے اندازوں سے بہت مختلف آئی ہے۔ میں خاموش رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں صرف مانیٹر کی بیپ سنائی دیتی رہی۔ ڈاکٹر نے کرسی کھینچی اور رپورٹ میز پر رکھتے ہوئے بولا، ایڈز کے جس مرحلے پر آپ تھے وہاں سے بہتری آنا، وہ بھی اس رفتار سے تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ تو اب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میری آواز پہلے کی نسبت بہت زیادہ مضبوط لگ رہی تھی۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ کی قوت مدافعت میں واضح بہتری آئی ہے، وائرس کی شدت کم ہوئی ہے اور آپ کا جسم دوبارہ خود کو بحال کر رہا ہے۔ ماہین ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ ڈاکٹر کیا کہنے والا ہے۔ ڈاکٹر نے پھر کہا، سائنسی طور پر اس کا کوئی فوری جواب ہمارے پاس نہیں۔ اس رفتار سے صحت یابی صرف معجزہ کہی جا سکتی ہے۔ میں نے نظریں ماہین کی طرف گھمائی، جو خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا، یہ وہی دعا تھی جس نے مجھے اندھیرے سے واپس کھینچا تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس میز پر رکھ کر کہا، اگر یہ بہتری اسی طرح جاری رہی تو ہم چند ہفتوں میں مزید مثبت نتائج کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ کمرے میں اب صرف میں اور ماہین تھے۔ یہ تمہاری دعا تھی نا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ اللہ کی مرضی تھی، لیکن میں نے دن رات آپ کے لیے دعا مانگی تھی حماد صاحب، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اس دن کیسے یقین تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ جیسے مجھے اس دن یقین تھا کہ آپ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ وہی یقین میں اللہ سے بھی لائی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن آنسوں کے ساتھ پہلی بار دل میں شکر تھا، خوف نہیں۔ 2 دن بعد دوبارہ رپورٹس ہوئیں اور ان میں بھی بہتری تھی۔ ڈاکٹر نے دوا کی شدت کم کر دی اور مجھے کمرے کے باہر چہل قدمی کی اجازت دی تھی۔ پہلی بار جب میں ویل چیئر کی بجائے اپنے قدموں پر چلا، ماہین میرے ساتھ تھی۔ یہ اسپتال کی راہداری بہت چھوٹی لگتی ہے نا؟ میں نے کہا۔ جب انسان دوبارہ جینا سیکھ لے تو سب چھوٹا لگنے لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں خاموش چلتے رہے۔ ہر قدم میرے لیے ایک نئی زندگی کا اعلان تھا۔ رمشا واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا۔
وہ اسپتال آئی تو میں کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم بہتر لگ رہے ہو، وہ بولی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ میں بہتر ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ اب میرے پاس جھوٹ نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا۔ میری زندگی میں وہ کچھ تھا جو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلا اور نہ ہی تم نے جاننے کی کوشش کی، لیکن اب میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، سب کچھ۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، بتاؤ، میں سننے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، نغمہ بی بی، عیاشی، بیماری اور پھر ماہین کی کہانی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، نہ ایک لفظ بولی، نہ ایک آنسو صاف کیا۔ آخر میں بس اتنا کہا، اگر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو میں کون ہوں کچھ کہنے والی۔ میں نے اس کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی واپس نہ آتا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اب تمہیں خود کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ ہم دونوں باہر لان میں آ گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی کی آخری لکیریں جیسے ہماری زندگی کی تاریک پہلوؤں کو دھیرے دھیرے روشن کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ماہین بھی آئے۔ رمشا نے اسے گلے لگایا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں بیٹی، ماہین نے سر جھکا کر کہا۔ یہ سب آپ کے شوہر کی پہلی نیکی کا صلہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور گناہ کبھی چھپتے نہیں، لیکن اگر نیت بدل جائے تو زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ میں اب بھی بیمار تھا، لیکن امید میرے ساتھ تھی، اور یہ امید کسی دوا سے نہیں، ایک دعا سے آئی تھی، ایک معصوم، بے بس اور اب مضبوط لڑکی کی دعا جو میری بیٹی جیسی بن چکی تھی، اور شاید یہی میرا اصل کرشمہ تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد گھر لوٹتے وقت گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں خاموش رہا۔ رمشا میرے برابر بیٹھی تھی۔ ڈرائیور کبھی کبھار آئینے سے ہماری طرف دیکھ لیتا۔ شاید وہ بھی حیران تھا کہ وہی حماد جو ہمیشہ فون میں مصروف ہوتا تھا آج بالکل خاموش ہے۔ راستے میں نے رمشا کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں ماہین اور اس کی ماں کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ رمشا نے فوراً سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہ رہی تھی۔ وہ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کر گئی۔ اس کی ماں ابھی بھی کرائے کے مکان میں ہے اور وہ بیمار بھی ہے۔ میرے خیال میں انہیں یہاں ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ، محفوظ اور باعزت۔ گھر پہنچ کر میں نے فوراً ماہین کو فون کیا۔ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی حماد صاحب۔ نہیں، اب صرف حماد کہو، اور سنو، اگر برا نہ لگے تو میری بات سنو۔ میں چاہتا ہوں تم اور تمہاری اماں ہمارے ساتھ آ کر رہو۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے تم نے مجھے زندگی دی ویسی میں تمہیں ایک محفوظ زندگی دینا چاہتا ہوں، تمہیں اور تمہاری ماں کو۔ اگلے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے بنگلے پر آئیں۔ دروازہ رمشا نے خود کھولا۔ ماہین کی ماں نحیف سی عورت تھی، لیکن آنکھوں میں شکر گزاری تھی۔ رمشا نے ان دونوں کو اندر بلایا اور کہا، یہ باپ کا بھی گھر ہے۔ میں نے ماہین کو بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میں تمہیں بیٹی کا درجہ دینا چاہتا ہوں۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں، لیکن اگر ہوتی تو میں چاہتا کہ وہ تم جیسی ہو۔ ماہین کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ احسان نہیں، یہ میرا قرض ہے جو میں اب اتار رہا ہوں۔ رمشا نے گھر کا ایک حصہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ دنوں میں وہ حصہ زندگی سے بھر گیا۔ ماہینہ میرے ساتھ بزنس کے چھوٹے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ تیزی سے سیکھتی اور ہر چیز کو ذمہ داری سے سنبھالتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم نے کبھی سوچا تھا کہ تم اس جگہ تک پہنچو گی؟ نہیں، لیکن آپ نے جو بھروسہ کیا اس نے مجھے خود پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ رمشا اکثر مسکراتی نظر آتی۔ وہ ماہین کو ساتھ لے کر مارکیٹ جاتی، کچن میں اس سے مشورہ کرتی اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھوری لگتی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر سوچتا، شاید اللہ نے میرے خالی دل کو ان دونوں رشتوں سے بھر دیا تھا۔ میں نے فیکٹری میں ایک نیا شعبہ کھولا، ویمن امپاورمنٹ یونٹ۔ اس میں وہ لڑکیاں کام کرتی تھیں جنہیں زندگی نے دھتکارا تھا۔ ان کی تربیت ہوتی، ہنر سکھائے جاتے اور عزت سے جینے کا طریقہ دیا جاتا۔ ماہی نے وہاں بطور کوآرڈینیٹر کام شروع کیا۔ پہلی میٹنگ میں وہ لڑکیوں کے سامنے بولی، میں بھی کبھی ایسے ہی حالات میں تھی، لیکن کسی نے مجھے گرنے سے بچایا۔ اب میری باری ہے۔ اس دن کے بعد ہر لڑکی کی آنکھوں میں ایک نیا عزم نظر آنے لگا۔ رمشا ایک دن میرے پاس آئی، میرے سامنے بیٹھ کر بولی، میں نے آج خود کو بہت مکمل محسوس کیا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ ایک نئی زندگی کی بنیاد ہے۔ کبھی کبھی نیکی کرنے کا موقع بہت دیر سے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو سب بدل جاتا ہے۔ اب تم بدل چکے ہو حماد۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ ہاں، اور اس بدلاؤ کی وجہ تم ہو اور وہ بچے جس کی دعا مجھے واپس لائے۔ رات کو جب سب سو چکے تھے میں چھت پر گیا۔ آسمان صاف تھا، ستارے جگمگا رہے تھے۔
میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، شکر ہے تو نے مجھے موقع دیا۔ میری دعائیں اب ان کے لیے ہیں جنہیں کوئی دعا دینے والا نہیں۔ اب میں روز صبح جلدی اٹھتا، نماز پڑھتا، گھر کے لان میں بیٹھ کر پرندوں کو دانہ ڈالتا اور پھر دفتر جاتا۔ شام کو رمشا، ماہین اور اس کی ماں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا۔ زندگی اب توازن میں تھی۔ ماہین کے کہنے پر میں نے ایک نئے فلاحی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ مقصد تھا ان لڑکیوں کو نئی زندگی دینا جنہیں دنیا صرف گناہ کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں خود ان لڑکیوں سے ملتا، ان کی کہانیاں سنتا اور بتاتا، یہ دنیا تمہیں ٹھکرا سکتی ہے لیکن تم خود کو مت ٹھکرانا۔ ماہین اکثر کہتی، ابو، کبھی کبھی ایک وقت کا فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا، اور کبھی کسی کا آنسو پوری روح کو دھو دیتا ہے۔ یہ میرا نیا سفر تھا، سچ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ان رشتوں کے ساتھ جو کسی خون سے نہیں، کسی نیت سے بنتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ میں فاؤنڈیشن کے دفتر میں بیٹھا اپنی کرسی پر جھولا لے رہا تھا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر تھا، لیکن نظر کھڑکی سے باہر لان میں کھیلتی بچیوں پر تھی جو اب اس ادارے کا حصہ تھی۔ ان میں کئی چہرے وہ تھے جو چند مہینے پہلے سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ اب ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، خواب تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل بجائی۔ چند لمحوں بعد ماہین اندر آئی، سر پر دوپٹہ، ہاتھ میں ٹیبلٹ، چہرے پر اعتماد۔ آج نئی اپوائنٹمنٹس ہیں، 3 بچیاں لاہور سے آئی ہیں۔ کیا کہانی ہے ان کی؟ 2 بہنیں ہیں، یتیم۔ تیسری لڑکی کو اس کے رشتہ داروں نے گھر سے نکال دیا، سب کو داخل کروا دیا ہے۔ اچھا کیا۔ اور ڈاکٹر نائلہ سے بات ہو گئی؟ جی، وہ شام کو وزٹ پر آئیں گی۔ میں نے فائل اٹھائی، دستخط کیے اور اسے تھما دی۔ ان سب کو صاف کپڑے دے دینا، کھانے کا بندوبست اور ابتدائی چیک اپ بھی۔ ماہین نے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ یہ فاؤنڈیشن جس کا نام ہم نے امانت رکھا تھا، اب شہر بھر میں پہچانی جا رہی تھی۔ میڈیا اکثر رپورٹ کرتا اور کبھی کبھار صحافیوں کی ٹیم آ کر انٹرویو لینے کی فرمائشیں بھی کرتی، لیکن میرا اصول تھا، کیمروں سے نہیں، کردار سے پہچانا جائے۔ ایک دن ٹی وی چینل سے کال آئی، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، اپنی کہانی سنائیں۔ میں نے کہا، میری کہانی سنانے کے قابل نہیں، لیکن جو سبق میں نے سیکھا وہ شاید سنانا چاہیے۔ اگلے ہفتے میں لائیو شو میں بیٹھا تھا۔ میزبان نے تعارف کرایا اور سوال کیا، حماد صاحب، آپ کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، ایک دعا نے سب بدل دیا، اور دعا بھی کسی ایسے کی جو میرے ہاتھوں برباد ہو سکتی تھی، مگر میں وقت پر رک گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیکی کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ نیکی کی قیمت نہیں، اثر ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی اور اسی نیکی نے مجھے موت سے واپس کھینچ لیا۔ میں نے کیمرے کی طرف دیکھا، پھر کہا، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، زندگی بہت مختصر ہے، غلط راستے کی چمک زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن ایک سچا عمل، ایک خالص نیت زندگی بدل سکتی ہے۔ سوچو، تمہاری ایک نیکی کسی کی دعا بن سکتی ہے، اور وہ دعا تمہیں نئی زندگی دے سکتی ہے۔ پروگرام کے بعد کئی کالز آئیں، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، حتیٰ کہ کچھ لڑکیوں کی جنہوں نے کہا، ہمیں بھی ایسا کوئی پلیٹ فارم چاہیے تھا، شکر ہے آپ نے بنا دیا۔ ماہین فاؤنڈیشن کا مستقل چہرہ بن چکی تھی۔ وہ اب دوسروں کو بھی تربیت دیتی، ورک شاپس کرواتی اور لڑکیوں کو ہنر سکھاتی۔ میں اکثر اسے کام کرتے ہوئے دیکھتا تو دل میں عجیب سی تسلی ہوتی، جیسے اب سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ رمشا نے گھر میں قرآن کلاس کا آغاز کیا۔ ہر ہفتے محلے کی عورتیں آتی، تلاوت سنتی اور دعا کرتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، تمہاری تبدیلی نے میرے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور تمہاری خاموشی نے میری ندامت کو برداشت کیا۔ ایک دن فاؤنڈیشن میں پولیس کی ایک ٹیم آئی۔ ایک SHO میرے آفس میں داخل ہوا، بولا، حماد صاحب، ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، اسے ہم نے چائلڈ ٹریفکنگ سے بازیاب کرایا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، لے آئیں۔ وہ لڑکی اندر آئی، چھوٹے قد کی، آنکھوں میں خوف۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ عائشہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب تم محفوظ ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ پولیس چلی گئی اور ہم نے عائشہ کو رہائش دی، نئے کپڑے دیے اور ماہین اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے مجھ سے کہا، ابو، ہر دن ایک نئی عائشہ آتی ہے، شاید اللہ نے آپ کو اسی لیے بچایا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، اور شاید مجھے اسی لیے گناہ میں ڈوبا رکھا، تاکہ جب میں لوٹوں تو ان سب کو سنبھال سکوں۔ میری طبیعت اب بھی مکمل بحال نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے، حماد صاحب، آپ کا جسم ایڈز کو روکنے کے لیے مسلسل لڑ رہا ہے، لیکن آپ کا عزم ہمیں حیران کر رہا ہے۔ میں اکثر جواب دیتا، یہ میرا نہیں، ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میرے لیے مانگی گئی۔
میں جانتا تھا کہ زندگی کی ڈور اب بھی نازک ہے، لیکن اس کا مطلب اب صرف سانس لینا نہیں تھا، کسی کے لیے جینے کا سبب بننا بھی تھا۔ ایک دن میں نے فاؤنڈیشن کے گیٹ پر ایک تختی لگوائی جس پر لکھوایا، یہ جگہ ان کے لیے ہے جنہیں دنیا نے مسترد کر دیا مگر اللہ نے قبول کیا، اور یہی میرے سفر کی اصل قیمت تھی۔ نیکی جس کا بدلہ نیکی، اور دعا جس نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ ایک نیکی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، اور وہی نیکی کبھی نہ کبھی لوٹ کر تمہیں بچا سکتی ہے، گناہ جتنا بھی بڑا ہو۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔